بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے پاکستان کے لیے ہوتا ہے طاقتور ہوتے ہیں پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ آپ واقع بنا رہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں الحاصل انیق ناجی اور شہزاد عباس کے ساتھ. موضوع جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ بہت واسٹ تھا. وہ ہے فلم. کیا ایک فیچر فلم ہی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ یعنی جس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں, یا فلم کے کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں؟ فلم کیا کسی ملک کی فارن پالیسی بنانے میں مدد دے سکتی ہے, پروپیگنڈا میں مدد دے سکتی ہے, سافٹ کلچر کیا ہوتا ہے, آرٹ فلم کیا ہوتی ہے, پروگریسو فلم کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک یعنی اس پر گفتگو کریں گے شہزاد صاحب. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات ہی میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں مثال کے طور پہ ایک بکرات ہیں عصر حاضر کے, فیمیل ہیں, میں بکراتن کہہ دیتا ہوں. انہوں نے میں بتایا کہ یہ گوئبلز تھا جس نے جھوٹ اور پروپیگنڈا کی اس میں شروعات کر دی, اور پھر انہوں نے موجودہ حکومت کو اس سے ملانے کی ایک بڑی دانشورانہ کوشش کی. وہ کوشش پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس بات پہ ہے کہ گوئبلز واز ناٹ دا فرسٹ مین. وہ اس کو آگے ضرور لے کر گیا, لیکن پہلی جو پروپیگنڈا کے طور پہ یوز ہوئی, آپ جانتے ہیں 1898 میں امریکن اسپینش وار ہوئی تھی, جس میں پہلی مرتبہ جو فلم تھی وہی تھامس ایڈیسن جس نے وہ فلم بنائی تھی بلیک اینڈ وائٹ. کچھ اس نے اوریجنل شاٹس لیے تھے شپس کے یعنی جاتے ہوئے, اور اس کے بعد اس نے باقی اسٹوڈیو میں کوشش کیا تھا کہ وہ ٹائٹینک کی طرح کا پول بنا کے تو اس نے مکس کر کے, اور لوگوں کو وہ اس زمانے میں وہ یقین دلا گیا تھا کہ یہ اوریجنل فلم ہے. یعنی 1880 سے لے کے اگر آپ دیکھیں جو ہالی ووڈ شروع ہوتا ہے تھرائیو کرنا, وہاں سے جب یعنی پکچر موشن میں آ گئی, موشن پکچرز یہ جب موشن میں, تو اس کی جو ارلیسٹ شارٹ فلمز ہیں یعنی پیرس میں ہوئی, لیکن ہالی ووڈ کی جب میں بات کر رہا تھا تو وہاں سے یہ فلم تھی. تو یہ 1898 سے پروپیگنڈا چل رہا ہے جو کو ہم سمجھتے ہیں گوئبلز نے شروع کر دیا. تو کسی ملک کی فارن پالیسی, اس کی جو ملٹری ایڈونچرز ہیں, وہ ان کو جسٹیفائی کرنے میں فلم کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں, آئی ایم گلیڈ وی آر ڈسکسنگ دس. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو ورڈ ہے پروپیگنڈا, اس کو ہم نے نیگیٹو کر دیا ہے. تو جب جوزف گوبلز کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو پروپیگنڈا منسٹری چلا رہا تھا, منسٹر تھا. پاکستان کے اندر بھی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پوزیشن ہوتی تھی, پروپیگنڈا سیکرٹری کہتے تھے اس کو. یہ بعد میں ہوا کہ انفارمیشن سیکرٹری بن گئے یا انفارمیشن منسٹری رہ گئی. تو یہ جو ورڈ ہے پروپیگنڈا, یہ بھی اراؤنڈ 1800s ہی ایکچولی 1700s 1800s میں جو کرسچن مشنریز تھے انہوں نے یہ ورڈ کو پروپیگیٹ کیا, اس ورڈ کو پروپیگنڈا کو, اور اس کو اپنے کیتھولک جو ان کے کیتھولک ٹیچنگز تھیں اس کی جو وہ تبلیغ کرنے نکلے تھے اس کے لیے یہ یوز ہوا سب سے پہلے. لہٰذا یہ پروپیگنڈا تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپ تو پروپیگیٹ کرتے ہیں اس چیز کو جس کو آپ مانتے ہیں, اور یہی نازیز کا تھا. یہ جو آپ نے فلم کی بات کی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہی زمانہ ہے, چاہے وہ برٹش امپائر ہو, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ اسپین ہو, جاپان ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو. لوگ سینما گھروں میں جا کے خبرنامہ دیکھا کرتے تھے, بلیٹنز, ٹی وی تو تھا نہیں. جی وہ بعد میں آیا نا جی, پہلے تو شارٹ فلمز تھیں نا. جی یہ بلیٹن بھی شارٹ فلم کی فارم تھی. اچھا ہاں ٹھیک ہے. بلیٹن یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ میں یعنی آپ کو پہلی بلاک بسٹر آئی ہے جی 1903, لائف آف اے فائر آرم مین, I'm not sure. اور دوسری فلم آئی ہے پہلی بلاک بسٹر امریکہ کی تھی, وہ بھی اگین 1903, دا گریٹ ٹرین رابری. جی اس کا بالکل. اچھا یہ وہ زمانہ ہے پہلا کہا جاتا ہے. نہیں 1903 میں جو آئی ہے, یہ دونوں ایک ہی سال میں آئی ہیں جی. یعنی دا لائف آف اے فائر آرم وہ مجھے نہیں پتا تھا. اور دوسری یہ تھی دا گریٹ. اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ 1901 سے پھر 1908 تک امریکہ میں 5000 جیسے وہ کہتے تھے نکلوڈین, نکل یعنی دیٹ واز دی کاسٹ آف دی ایڈمیشن, 5 سینٹس 5 سینٹس نکل. اوڈین مینز تھیٹر, گریک, تو نکلوڈین. یہ 6000 ہو چکے تھے 2009 تک. ٹھیک ہے.
That meant blockbuster. Sure. تو آپ خبرنامہ جو ہے جی یہ اس کے یعنی 18 یہ اس دوران ابھی یہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کا جو ٹول ہے، فلم واز پیورلی کنسیڈرڈ انٹرٹینمنٹ. اگر ہم یہی مثال لے لیتے ہیں، کیونکہ مجھے صرف دا گریٹ ٹرین رابری کا پتہ ہے، اس میں تو کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. نہیں وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، بلاک بسٹر تھی جی. Therefore propaganda لیکن پروپیگنڈا 1898 میں آ گیا. جی لیکن شارٹ فلم ہے. جی تو بلٹنز بھی اسی طرح ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہ صرف بلٹنز اسی طریقے سے ہوتے تھے، بلکہ جتنی آرکائیو ہوتی تھی کسی بھی کلونیل پاور کی، وہ بھی ڈاکیومنٹ اس طرح ہوتی تھی. آج بھی اگر آپ آرکائیوز دیکھیں، برٹش آرکائیو بر صغیر کے حوالے سے، جی وہ تو بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں. جیسے ان کے گیزٹس، افریقن بھی جیسے ان کے گیزٹس نکلتے تھے ڈسٹرکٹ کے، اسی طریقے سے ان کی یہ پوری فلم یونٹس آ کے فلمیں بناتی تھی، کلچر پہ، لائف پہ، انوائرمنٹ پہ، ایگریکلچر پہ، یو نیم اٹ. اور اب بھی دیکھنے کو چیدہ ہمیں مل جاتی ہیں. وائی آئی ٹوک اٹ ٹو نیوز فرسٹ از دا فیکٹ دیٹ یو اسٹارٹڈ ود دا ورڈ پروپیگنڈا. اچھا اب وہ جو وار پالیسی کو، ہاں جی وار پالیسی وہ آج تک اور فارن پالیسی آج تک اسی طریقے سے. اور یہ میں نے اس لیے کہنا مناسب سمجھا کہ آپ جیسے جانتے ہیں اور ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ دنیا کی کوئی بھی، یعنی آج واپس اب ذرا نئے دور میں آ جاتے ہیں، پوسٹ 40s آ جاتے ہیں، 1940s یعنی نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سٹیٹ کے پاس، نیشن کے پاس، نیشن سٹیٹ کیونکہ نیشن سٹیٹ ہے تو پھر اس کی پاور کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. اب اس کی پاور کے ایلیمنٹس ہیں دو، ہارڈ پاور یعنی کائنیٹک پاور اور نان کائنیٹک یعنی سافٹ پاور. لہٰذا ہارڈ پاور تو ہمیں سب کو پتہ ہے، اور پاکستان میں گائے بگائے اس پہ بڑی بات بھی ہوتی ہے، شور بھی ہوتا ہے. بہرحال اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کریں گے سافٹ پاور پہ. اب سافٹ پاور کے اندر ہر وہ ٹول کمیونیکیشن کا جو اس وقت رائج ہے یا سکہ رائج الوقت ہے کمیونیکیشن کا، وہ استعمال ہوا ہے. چاہے وہ پیمفلٹس ہوں، چاہے وہ فلم ہو، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، فلم ہو، گانا ہو، تھیٹر ہو. تھیٹر تو ناول ہے، شاعری ہے، بکس ہیں، بالکل. کیونکہ تھیٹر تو اسپیشلی چائنا از اے گریٹ ایگزامپل آف دیٹ، جو انہوں نے بعد میں ٹریڈیشن رکھا. جی. اچھا. اور اب تو چائنیز وہ چلے گئے ہیں اپنا سمفنی اور اوپرا، جی فی الحال اور برلن میں جا کے کر رہے ہیں پرفارم. تازہ لگا ہے. واو. سو to get to my thoughts before I lose my chain of thoughts, it is basically کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہر زمانے میں اب یہ جو ہے یہ ہمیں دیکھیں، جہاں پہ حکمران اور رعایا یا عوام ہوگی وہاں پہ انویریبلی آپ کو نیریٹو چاہیے. اب اس نیریٹو کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ میڈیم کیا ہے؟ میڈیم جو تھا وہ ایک تھا، اور جو میسج تھا وہ پروپیگنڈا کہلایا. کیونکہ آپ نے جب یا وہ بعد میں انفارمیشن کہلائی یا ڈس انفارمیشن کہلائی یا مس انفارمیشن کہلائی، اس کی کلاسک ایگزامپلز مثلا ریسنٹ ہسٹری میں بتائیے. اس کی ریسنٹ کولڈ وار میں، جی دیکھیں کولڈ وار میں ہوا. اب آپ دیکھیں چارلی چیپلن کی جو ایک فلم بنی تھی فار ایگزامپل، جس میں اس نے ہٹلر کردار ادا کیا تھا، بیسیکلی ڈکٹیٹر کو مسخرہ بگ بنایا. ایگزامپل آف ہاؤ دے چینج دی مائنڈ سیٹ آف دی امریکن پبلک. کٹ پتلی، پپیٹیئرنگ، یہ ارلیسٹ فارم اچھا تھی پروپیگنڈا کی. کیونکہ دو طریقے سے دو قبائل ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک سٹیٹس کو کے اور ایک اینٹی سٹیٹس کو کے. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ ڈائگریشن ہے، مجھے بات ذہن میں آ رہی ہے. آج ہم اسمال لیٹرز میں انگلش لکھتے ہیں، کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز. تو رومن کے ٹائم آف کورس جب انگلش نہیں آئی تھی تو رومن الفابیٹ تھا، وہ آل کیپس تھا، آل کیپٹل تھا. ٹھیک ہے. اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا انچلز. اب آپ اس زمانے میں گرافیٹی بھی ہوتی تھی، ظاہری بات ہے پولیٹیکل، اور ظاہری بات ہے روم واز اے کلاسیکل ایگزامپل آف سینٹ اینڈ ڈیموکریسی اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو وہاں پہ چزل لے کے چھینی اور ہتھوڑے سے دیواروں پہ گرافیٹی ہوا کرتی تھی، جو اب بیڑا گھر کا اسپرے کین سے کام ہو گیا. تو کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے کیپٹل کو اسمال لیٹر بنانا شروع کیا. یہ ہسٹری ہے اسمال لیٹرز کی، جو بعد میں انگلش نے اڈاپٹ کیا اور جو بعد میں کہلائے ہاف انچلز. بٹ دس واز جسٹ سم تھنگ آن دا سائڈ آئی تھاٹ واز بیوٹیفل اینڈ انٹرسٹنگ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ یہ ہر دور میں رہا. اور
آئی تھنک جوزف گوبیلز نے بہت خوبصورتی سے اپنی اسٹیٹ کے لیے, اپنی گورنمنٹ کے لیے کام کیا. بالکل ٹھیک. اور فلم نے یہ جو پک کیا ہے پوٹینشل, یہ تب کیا جب کہ نیشنز کے انٹرسٹ اپنے علاقائی حدود سے نکل کے باہر ہونے لگے. سپریمیسی کا جب کانسیپٹ آیا کہ میں تم سے افضل ہوں یا ہماری قوم تم سے افضل ہے, ایک آدمی پورے افغانستان کو چھڑا لیتا ہے, ریمبو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی, اور ایکسیکٹرا وغیرہ. جی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ ہمیشہ سے ہوا, لیکن 50s میں بہت لیٹ جا کے یہ فارمل ہوا. یہ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ از دا ٹول آف سافٹ پاور بیانڈ نائسسٹی. یہ کوریا وار, امریکن کورین پیننسلا میں جب گیا. اچھا, لیکن اس سے پہلے بہت بڑا ایک مائل سٹون وہ رہ گیا, وہ یہ ہے کہ 1930s کا جو گریٹ ڈپریشن تھا. ٹھیک ہے, بالکل. اس گریٹ ڈپریشن میں سوسائٹی کو نکالنے کے لیے حیرت, یعنی میں رہ گیا کہ 1930s اور سے 40 تک کا گریٹ ڈپریشن کا سارا ٹائم ہالی ووڈ کا فیبولس ٹائم تھا. ٹھیک ہے. یعنی they were making films and they were giving hopes and they were, you know, giving energy back to the society. Tremendous role played by the Hollywood. Absolutely. To get them out of the Great Depression. جی. At least psychologically or whatever. اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کورین. جی. کیونکہ جہاں فلم آئی وہاں آٹومیٹکلی دو چیزیں آ گئی ناجی صاحب, پاپ کارن اینڈ کوک. لہٰذا آپ اسی ڈپریشن کے پیریڈ میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ کوکو کولا کے سلوگنیئرنگ کیسے پلس کے اوپر تھی. ہیو اے کوک اینڈ اے اسمائل از دا سلوگن دے کیم اپ ڈیورنگ دس. گریٹ. اینڈ دین مووڈ آن فردر سیئنگ I'd like to buy the post depression, I'd like to buy the world a coke. تو جب بھی امریکہ کے حوالے سے آپ کوکو کولا کے یا پیپسی کے ٹیگ لائنز پڑھیں گے, وہ اس دور کی سوشیو پولیٹیکل سوشیو کلچرل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب فلم میں, یعنی جب ایک سیکنڈ میں 24 فریم ہوا کرتے تھے, تو وہ 15 فریم کے بعد 2 فریم کا کوک یا پیپسی, سب لائن جو سبلمنل, وہ دیکھیں. ہاں, وہ آپ فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میرا دل لیکن آپ کے دماغ میں رجسٹر کر لیا. 24 فریمز پر منٹ پہ آپ پر سیکنڈ پہ جا رہے ہیں, لیکن وہ سبلمنل, اس کے اوپر تو بڑی کنٹروورسیز ہیں. وہ بین ہوا. یعنی جب آپ گئے NTSC فارمیٹ پہ, جو امریکہ کا ٹیلی ویژن اسٹینڈرڈ ہے 29 پوائنٹ سمتھنگ جو فریمز ہیں پر سیکنڈ, اس کے اندر کے اوپر بھی ادر مینی اسکالرلی ایکچولی پیپرز اویلیبل دیٹ ایکچولی کلیم کہ ایسا ہے. اور یہ وہی فینومینا تھا جو LPs ہوا کرتے تھے, لانگ پلے جو ریکارڈز ہوتے تھے گراموفون کے, اس کے لیے بھی کہا جاتا تھا. اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک اربن لیجنڈ ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کو جب ریورس پلے کرتے ہیں تو وہ سٹینک ورسز ہوتی ہیں. جتنے ہارڈ راک یا ہیوی میٹل جانرا کا میوزک ہے, those are satanic verses. All right. Yes, and if you played, it did exactly have messages. You're right. But وہ دوسرے تھریڈ پہ ریکارڈ ہوتے تھے. It was just a marketing gimmick for the cult and the creation of that. But coming back to films, so yes, the history is full of learning, but the biggest learning was کہ یہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے. یہ سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, مورل ہائی گراؤنڈ اچیو کرنے کے لیے, اور اگلے کو ایکچولی وداؤٹ ہیونگ ٹو فزیکلی فائٹ, کائنیٹک پاور کے بغیر بھی انویڈ کرنے کے لیے, پرسویٹ کرنے کے لیے, اور پھر ناٹ اونلی دیٹ بٹ ڈس انچانٹمنٹ کے لیے یوز کیا جائے گا. اور کیا. اچھا, یہ بائی لرننگ تھا. اس پہ کوئی اس زمانے تک کوئی ایسے سائنٹیفک ایویڈنس نہیں تھا. وائی بٹ دا پاپولیرٹی ود وچ پیپل ایکسیپٹیڈ میڈ پیپل ریئلائز دیٹ یہ ہمارے یعنی ووکلس, ان کی ووکلس کے تھرو, کیریکٹرز کے تھرو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنا نیریٹو. تو جو اسٹیٹ کا نیریٹو تھا, نیشنل نیریٹو تھا, وہ ہمیشہ سپریم رہا کسی بھی ملک کے لیے, اور ہر ایک نے اس کو کیا. اور پھر ٹائمنگز دیکھیے. سب سے بڑی اگزامپل, کیونکہ آپ نے امریکہ کی ہی بات کی ہے, تو پھر ہم پیریڈ پہ آ جاتے ہیں ویتنام کے. ٹھیک ہے. اٹ واز اے ٹیریبل ایکسپیریمنٹ فار دا US. بالکل ٹھیک. بٹ واٹ دے ڈیڈ واز, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اس کے اندر سے انہوں نے ہیروئزم نکالا کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے, بٹ لک واٹ وی وینٹ تھرو. اور انہوں نے ایک لا تعداد اتنی فلمیں بنائی اس سبجیکٹ کے اوپر. اگر وار فلمز کے اوپر اسٹڈی کیا جائے تو سب سے زیادہ فلمیں
عراق پہ, افغانستان پہ نہیں ہے, وہ ویتنام پہ. اور آپ جی اچھا کولڈ وار جسٹیفیکیشن دیکھیں, اب ٹیررزم ہے 20 سال وائٹ سے, سپریمیسی, وائٹ وائٹ سپرمیسی, جتنی اسپیگیٹی ویسٹرنز ہیں, جتنی ویسٹرن فلمیں آپ دیکھ لیں, کاؤ بوائے فلمز, اس کے اندر کس طریقے, علاوہ ڈانسز ود وولفز کے, جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے اینڈ میں انگلش بولنا, اور سو نیشن سے اپنے آپ کو تصور کرتا ہے, اینڈ ہی اسٹارٹس اسپیکنگ سو لینگویج آف دا سو نیٹو امریکنز. ہمیشہ آپ دیکھیں وہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا تھا, کیونکہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا کہ ہم جمہوریت کے علم بردار, سپیریئر ہیومن بینگ, سپرمین ہے, سپر وائٹ مین, بیٹ مین ہے, اینڈ پلس کہ ہم جمہوریت کے جو علم بردار ہیں, غاصب بھی ہو سکتے ہیں, ڈیموکریسی, جسٹیفیکیشن کہ ہاؤ ڈڈ دے انویڈ دا ویسٹرن فرنٹیئر. ٹھیک ہے جی جی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مطلب آبویسلی وہ اینٹی سوویت فلمیں آئی ہیں 20-25 سال سے ٹیررزم کے خلاف ہیں, اور کریکٹرز انہوں نے اپنے وہ کیے. اور حالت یہ ہے شہزاد صاحب کہ چائنیز فارن منسٹری آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران کہ دنیا نے دیکھا کہ جب ایکچوئل دنیا ٹربل میں آئی تو یہ چائنیز تھے جنہوں نے جا کے سب کی مدد کی. یہ امریکی فلم نہیں ہے جہاں پہ ایک آدمی آ کے پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیتا ہے. یعنی فلم کتنا میجر رول پلے کر رہی ہے. اچھا آبویسلی یہی ہم انڈیا کی گفتگو کر چکے ہیں, ایران کی گفتگو کر چکے ہیں. اب یہ بتائیے کہ جب یہ ثابت ہے کہ گریٹ ڈپریشن میں ہالی ووڈ کا ایک بہت یعنی کردار رہا, قوموں کو مایوس وقت میں, نا امیدی کے وقت میں لوگوں کو یعنی ایک ہوپ فل بنانے میں فلم ایک بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے, تو ہمارا جو یعنی اس طرف نہ آنا یا بنے بنائے اداروں کو بھی ختم کر دینا, اس میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ یعنی ریلیجس جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم اس کو مس انٹرپریٹ کر گئے ہیں, ریلیجن کو مس انٹرپریٹ کر گئے ہیں, یا یہ ریزن ہو سکتی ہے. یعنی ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں تو پنجابی سنیما وہ اس کا کلچر لیول فلرشڈ, کلچرل لیول چھوڑیں بٹ پنجابی سنیما فلرشڈ ایبسلیوٹلی. لاسٹ میں ہم نے بات, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ آ گیا سنیما تباہ ہو گیا, ٹیلی ویژن آ گیا سنیما تباہ ہو گیا. انڈیا میں یہ سب کچھ ہوا جا لیکن وہاں کی فلم بڑھتی چلی گئی. نہیں جی, اب تو بلکہ ڈیجیٹل آ گیا تو سنیما بڑھ رہا ہے, ورنہ نیٹ فلیکس یا ہاٹ اسٹار, ڈزنی یا اور باقی جتنے امیزون ہیں وہ اوریجنل اپنی فلمیں کمیشن نہیں کرتے. وہی ایکٹرز, وہی فیس جو وہ فلم کی چارج کر رہے ہیں وہی چارج کر کے اس میں کاسٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ انڈیا کے ہوں, چاہے وہ امریکن ہوں یا برٹش ہوں, یورپینز ہوں, اور بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں اینڈ امیزنگ, سم آف دا موسٹ امیزنگ ورک. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ٹھہری کہ جہاں ہر چیز نے ترقی کی, بالآخر جیسے بلب 180 سال کے بعد ایونچولی آبسلیٹ ہو کے انرجی سیور آیا, اور انرجی کے فوراً بعد LED آ گیا وغیرہ وغیرہ, اور پھر SMD لائٹس آ گئیں. اسی طریقے سے سیلولوئڈ کا جو فلم کا فیتا تھا وہ ختم ہوا کہ کوڈاک, ایکوا, فیوجی یہ سارے آؤٹ آف بزنس ہوئے, اور ڈیجیٹل نے فائنلی ریپلیس کیا. اور پھر ڈیجیٹل کے اندر پچھلے 12 سالوں میں جو فنیس 15 سالوں میں آئی ہے, اور اب یو آر ایکچولی اونلی شوٹنگ ڈیجیٹل, تو ورک فلو چینج ہو گیا. اس کی وجہ سے جو اس کی پلیٹ فارم ڈیلیوری ہے, بہت سارے لوگ آؤٹ آف بزنس ہو گئے. یعنی فار ایگزامپل جب آپ ڈیجیٹلی ساؤنڈ کے لیے 5.1 سراؤنڈ ساؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالبی کا لائسنس نہیں چاہیے, میں اور آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ فیتے پہ کرتے تھے وہ ٹیکنالوجی پیٹنٹ تھی, کیونکہ فیتے پہ 2 نیگیٹیوز ہوتے ہیں, یعنی ایک آپ کا ویژول کا نیگیٹیو اور دوسرا ساؤنڈ کا نیگیٹیو ہوتا ہے جو دوسرے اسپول کے اینڈ پہ ہوتا ہے. اس کو امبیڈ کرنے کی 5.1 سراؤنڈ ساؤنڈ کی جو ٹیکنالوجی تھی, اس کے لیے آپ کو ڈالبی کا لائسنس لینا ضروری ہوتا تھا. اٹس گون, اٹس تھنگ آف دا پاسٹ. آپ UK سے لائسنس ایشو کرواتے تھے, اور وہ آپ کو ہر ریجن کے فیس الگ لیتے تھے. اچھا پاکستان میں چل رہے ہیں, چلا اتنا ہے, اچھا UK اتنا دینا پڑے گا. سو یہ بھی میں نے کہا میں ایڈ کر دوں کہ بہت زیادہ ہم نے ایوالو کر کے ایڈوانسمنٹ کر لی, جس کا ایڈوانٹیج ایک ہو گیا. میں پیورلی اب سنیمیٹک ویلیو کی بات کر رہا ہوں, اس میں کمپیوٹر گرافکس کی بات نہیں کر رہا, CG کی بات نہیں کر رہا, کروما کے تھرو اسپیشل افیکٹس کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف سنیمیٹوگرافی کی, فلم میکنگ کی. آپ اس وقت ہالی ووڈ میں بیٹھے ہوں, یا میں کراچی میں, یا لاہور میں, یا بامبے میں, یا تہران میں, you and I are equals now in terms of access to technology. واہ, lights, camera, sound, all of that. So وہ بہت عرصے بعد
ایکول گراؤنڈ ملی ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیولپڈ کنٹری کے برابر کا آپ کے پاس آرسنل آ گیا ہے, آپ کے پاس وہی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو کہیں اور بھی اویلیبل ہے. تو ہماری یونیورسٹیز میں کیا حال ہے؟ مطلب کوئی فلم یہاں پڑھاتا ہے, کوئی فلم ڈائریکٹرز کہیں بنے, کوئی رائٹرز کی کوئی ٹریننگ؟ اچھا کوئی اگر بننا ہی چاہے, بنانا چاہے فلم, تو ہمارے ہاں آئی تھنک بہت ساری چیزوں کی طرح یہ ایک سیلف ٹاٹ اور ٹرائل اینڈ ایرر ہے, کیونکہ کوئی ایڈوائزری کاؤنسل نہیں ہے. ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ ہوئی تھی 2015-16 کے درمیان کہ ایک ایسی کنسورشیم بنایا جائے کہ جس میں ہم پاکستانی فلم میکرز کو نہ صرف گرانٹس دیں بلکہ ٹریننگز دیں, باہر سے لوگ بلائیں. یہاں سے یہ حکومتی سطح پہ میں بات کر رہا ہوں, اور حکومتی بھی کیا, اس کو اور کلیئر کر لیتے ہیں. ISPR کا یہ انیشیٹو تھا جس پہ کام ہو رہا تھا, اور کیونکہ میں اس میں انوالو تھا اس لیے مجھے پتہ ہے. اور وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی کہ ہم لوگ باہر بیچتے, لوگ ایکسچینج پروگرام ہوتا, آپ سیکھتے, بالکل سیکھ کے لاتے. ایران میں جب ایران کے اندر انقلاب آ گیا اور امام خمینی کی حکومت بنتی ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو فلم میکنگ پڑھانے کے لیے گورے بلوائے ہیں اور اپنے لوگوں کو باہر بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے آج ایرانین سینما کدھر ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی میں تو ہم برابر ہو گئے. اس کا کیا بنا پھر, اس کا پروگرام کا یہ پروجیکٹ آپ نے؟ آئی تھنک پھر وہ شاید نہیں ہو. اچھا دیکھیے کہ جیسے ایک سفر شروع ہوا کہ وہ یعنی پکچرز کو موشن میں کیسے لانا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ وہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 14 کیمرے کسی ڈائریکٹر نے رکھے اور وہ گھوڑا یہاں سے بھاگا یہاں, وہ پہلی کامیابی مل گئی کہ وہ لگا کہ جیسے واقعی موومنٹ ہو رہی ہے. اب اس زمانے میں جب ایکسپیریمنٹ ہو رہے تو فلم بن رہی تھی, آپ کو شاید حیرت ہو کہ اس وقت ایک فلم بنی میوزیکل ڈرامہ جس میں یعنی حضرت صاحب نے جو آدمی تھا ہیرو, اس نے ہیروئن کو اس کی چیک پہ ایک یعنی اس کو کس کر لیا, اور اس کے اوپر جو ہیڈ لائنز چھپی نیو یارک ٹائمز کی اور اس طرح کے اخباروں میں, وہ ابسرڈ اور یہ اور بڑا یہ زیادتی ہو گئی اور وغیرہ. اور اس کے بعد چرچ کا بڑا یعنی وہاں پہ بھی یہ ریلیجن اور میوزک, ریلیجن اور فلم, اس پر بڑی بحث رہی ہے. یعنی لرننگ ہوتی گئی اور اس کے بعد پھر فلم نے وہ مقام لے لیا کہ آج چین امریکہ میں مطلب یہ گفتگو میں ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. یہ سیکھنے کا عمل, وہ گھوڑے کی 14 تصویروں سے یہاں پہنچ گئے. ہم بنے بنائے ڈائریکٹر جو ہمیں وراثت میں ملے 47 میں, ہم نے ان کو بھی دوڑے لگوا دی, اور اس کے بعد یہاں پہ جن لوگوں نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ان کو نشانہ عبرت بنا دیا. ہمارے ہاں جو کمرشل سکسیس ہے یہ ماننا پڑے گا وہ مولا جٹ ہے, چنور عام ہے. چنور عام نے مولا جٹ سے زیادہ پیسہ کمایا. تو یہ سیکھنا, یہ جاننا تھیوریٹیکلی تو بڑی اچھی بات ہے, آپ بھی مانیں گے, میں بھی مانوں گا, دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آنے کی مہلت کسی کو نہیں ہے, قدم بڑھانے کی فرصت کسی کو نہیں ہے, یا یہ ہمت کسی کو نہیں ہے. تو جیسے آپ نے ایک ذکر کیا ISPR کے اس منصوبے کا, ڈو یو ہیو اینی پلانس ٹو میک اینی پریزنٹیشن ٹو دیم کہ یار ادھر بھی آئیں, اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب ہے نا نیریٹو باہر جانا چاہیے, تو یہ انڈس نیوز جو انگلش آفتاب اقبال نے شروع کیا تھا, یہ وہاں سے نیریٹو نہیں جائے گا. میں اس پہ صرف 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. نمبر 1 تو دیکھیں, فلم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فلم اگر نہ آتی تو ایک اس میں چیز ہوتی ہے لائیو ایکشن. یعنی جیسے آپ نے بتایا گھوڑے کو کیپچر کیا تو وہ اتنے فریمز پر سیکنڈ چلے تو آپ کو ایسا گما ہوا موشن ہے. اس نے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے فلم نے, اس نے اینیمیشن کو پاسبل کیا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے تھے سیل اینیمیشن. تو جیسے تصویر کھنچتی تھی ایسے اب السٹریٹرز اور آرٹسٹ فریم بناتے تھے کیریکٹرز, چیزیں جو ایک ساتھ جب فلم کی وجہ سے فلم کے اندر بند ہوئی, یعنی نیگیٹو پہ ایکسپوز ہوئی کیمرے کی آنکھ سے, تو وہ چلی. تو اس نے اتنی بڑی کنٹریبیوشن کی کہ اس نے کارٹونز اور اس قسم کے بچوں کے لیے ایک مواد کو پاسبل کیا جو نہیں تھا اس سے پہلے. تو دیٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن آف فلم. جو آپ کی بات ہے ڈیکیڈنٹ پروگریس, جی کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس آج کی بات کر لیتے, کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا میرے دماغ میں کچھ ہے. آپ سے میں الٹا ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حکومت جو اس وقت موجودہ PTI کی ہے, یہ بہت کوششیں کر رہی ہے, یہ بہت لگی ہوئی ہے کچھ ہو جائے, بہتر ہو جائے, اور بہت اچھی بات ہے. ہر ایک کو, آپ کو, مجھ کو, سب کو کرنی چاہیے. ان کا ایک بز ورڈ ہے
جو اسد عمر صاحب استعمال کرتے ہیں, ایز آف بزنس. میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں ان کو ایز آف بزنس میں کبھی فلم کا دماغ میں آیا ہی نہیں ہوگا. ان کے نزدیک وہ بزنس نہیں ہے. بالکل. یہ جو آپ ڈیکیڈنس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ ریگریشن کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ہمارا المیہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور مٹیریل میرے پاس موجود ہے لیکن میرے ہاتھ ہی اتنے صاف نہیں ہیں, چھری لے کے صرف, اور ایک بازار سے پیاز لے کے پیاز نہیں کٹ سکتا. کٹ تو جائے گا لیکن پیاز ویسے کٹتا نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی ایگزامپل ہے. سو ایز آف بزنس. سو وین یو سے بزنس اینڈ یو ڈو ناٹ انکلوڈ فلم ایز ایک اس کی سافٹ پاور سائڈ ایک سیکنڈ کے لیے اسائڈ, اتنے لوگ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا لاسٹ پروگرام میں بھی منسلک ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ. تو ہمارے پرائم منسٹر کو کس نے صرف ان کے کان میں یہ آواز ماری کہ جس وقت آپ کنسٹرکشن بزنس میں کرتے ہیں یا ہوم فائنانس کو انکریج کرتے ہیں تو 30-32 ایسوشیٹڈ انڈسٹریز ساتھ انوالوڈ ہوتی ہیں. فلم کے اندر بھی ایسا ہے. یہ ان کو کوئی دوسرے کان سے آواز کیوں نہیں دیتا؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وجہ یہ جو ہمارا ریگریشن ہے یا جو ہم یہ ڈیکیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں, رائٹلی سو, انفارچونیٹلی تو پہلے تو نہیں ہو سکا. ان کو کلچرل پالیسی بنانے سے کس نے روکا ہے؟ کس نے نہیں جی. نہیں نا. ہمارے ہاں تو شیخ رشید کلچرل منسٹر رہا ہوا ہے. جی بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. ریلوے فلم شیخ رشید کی نہیں, اس کی وجہ ہے جی. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت معتبر اور بہت خوبصورت شخصیت کے ایک سینئر پولیٹیشین, آپ بھی وہاں موجود تھے, سے جب میں نے بہت ادب کے ساتھ ایک سوال پوچھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے تھے, کیونکہ سیاستدان تو وہ بہت بڑے ہیں, پورا پاکستان ان کو جانتا ہے, بہت قدر کرتا ہے, اور میں تو بڑی پرسنلی ان کی ویلیو ملنے کے بعد کی, 2-3 ملاقاتوں کے بعد. آئی مے ناٹ اگری ود آل دیٹ ہی obviously may have in terms of his views, but what a wonderful person to speak to and learn from and share ideas with. تو میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, ان کو وقت لگا یہ بتانے میں. تو ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ جی انیک ناجی از اے پولیٹیشین, آپ ذرا سینئر ہیں یا پارٹی کے قریب ہیں تو اب آپ کو پورٹ فولیو ملے گا. پورٹ فولیو یہ دیکھنے کی بنیاد پہ ملے گا کہ کون زیادہ قریب ہے, کس کو زیادہ امپورٹنٹ دینا ہے, کوئی دغا تو نہیں دے گا. دبا کے رکھنا ہے تو ہوم انٹیریئر منسٹر بہت یہ ہونا چاہیے, یہ شائستہ انیک ناجی کیا کریں گے, اس کے لیے تو کوئی ڈنڈا مار چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے وہ فیکلٹی ڈیولپ نہیں کی, ہم نے ایجوکیشن بھی ڈیولپ نہیں کی. 1999 میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا جب ویڈیو اسکول کھولا ہوا, فلم اینڈ ویڈیو NCA نے شروع کیا, بعد میں اور آئے. لیکن اس کا حال بھی کیا ہو گیا کہ جیسے ہر گھر محلے میں گرامر اسکول بننا شروع ہو گیا اور تعلیم کا معیار نیچے آ گیا. ظاہری بات ہے, آپ 120 گز کے بنگلے میں 3 مرلے کے گھر میں آپ ٹیوشن سینٹر اور اسکول کھول کے بیٹھ گئے. اسی طریقے سے ہر کالج یونیورسٹی نے دیکھا کہ اس کی ایک ذرا ہائپ ہے تو انہوں نے یہ فلم پروگرام شروع کر دیے. جو آپ کا پہلے سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے ایسے ڈائریکٹرز اور ایسے ٹیچرز ہیں. دیکھیں, یاد رکھیے گا کہ ہر اچھا استاد جو ہوگا کسی ٹیکنیکل پروفیشنل فیلڈ کا, وہ پارٹ ٹائم فیکلٹی ہو سکتا ہے, فل ٹائم نہیں ہو سکتا. فاؤنڈیشن ایئر تو آپ پڑھا سکتے ہیں, ہسٹری آپ پڑھا سکتے ہیں, بٹ اگر آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو میں پڑھا چکا ہوں فلم میکنگ کراچی میں, فائنل ایئر کے فلم میکنگ کے اسٹوڈنٹس کو. لیکن جب میں وہاں ان کو پڑھا رہا تھا, میں نے ایک سیمسٹر, یعنی ان کا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر تھا گریجویشن کا, یا شاید لاسٹ تھا, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا پڑھانا, کیونکہ مجھے نظر آیا کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا پڑھا کے کس طریقے سے فیسیں لے کے یہاں تک لے آئے اور میرے حوالے کر دیا. ان کی تو بیسکس ہی غلط ہیں. کئی اسکول ایسے ہیں میس کمیونیکیشن کے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جہاں پہ ٹیلی ویژن جرنلزم بھی پڑھایا جاتا ہے لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیمراز نہیں ہیں. تو اب مجھے بتائیں فیلڈ رپورٹنگ کیا سیکھیں گے جب آپ کو پیس ٹو کیمرہ PTC نہیں پتہ ہوگا, آپ کو واکس باکس نہیں پتہ ہوگا, ہینڈلنگ نہیں پتہ ہوگی. یہ تو بیسکس ہیں, نوانسز ہیں. تو ہمارے بہت اچھے کچھ لوگ ہیں, لیکن اگین میں کہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری سافٹ پاور ہے, اگر ہم غوری کے اوپر, اگر ہم باقی اپنے شاہین کے اوپر, ہم اپنے ہدف کے اوپر, اپنے JF-17 کے اوپر, یعنی یہاں پہ بھی تو تھوڑا سا کوئی بیلنس ہو. اگر ہم کائنیٹک پاور پہ اتنا خرچ کرتے ہیں,
اور پھر خود یہ پڑھاتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ نان کائنیٹک بھی پاور ہوتی ہے, تو پھر ہم نے اس کو کیوں نہیں ابھی تک وہ توجہ دی جو اس کی رائٹفلی ڈیو ہے. ایگریڈ, ایکسلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جی, اور میرا خیال ہے کہ اس ایک عجیب و غریب سوال پر پروگرام ختم ہوگا کہ ہماری جو اس وقت بھی فلم سٹار اگر آپ نام لیں کہ جی پاکستان کی فلم سٹار, تو جو آخری دو ہیں وہ ریما ہیں, وہ میرا ہیں, اور یہ دونوں قابل احترام خواتین اب بزرگ ہو چکی ہیں. مطلب اب ان کو ظاہر ہے کہ وہ تو اور پریکٹیکلی ریٹائرڈ بھی ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیے کہ 88 بلندی 88-89 کی بات ہے, میرا بھی اسی زمانے کی بات ہے. انڈیا میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ بال بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے اس زمانے, ان کے ساتھ کے جو لوگ آئے. تو یہ بنجر ویران کلچر کی نشانی ہے. یعنی ہماری قوم پچھلے 30 سال سے کوئی یعنی فلم نہیں دے سکی, فلم کو ہیروئن نہیں دے سکی, ہیرو نہیں دے سکے. تو پھر اگر ہم فلم کا بھی ہیرو نہیں دے سکتے تو پھر اوریجنلی ہیرو کہاں سے دیں گے؟ میں صرف ایک کام, سوری مجھے پتہ ہے آپ ہمیشہ ہم بات ہمیشہ آپ کی عادت ہے, آپ کرتے ہیں. میں جب بھی وائنڈ اپ کرنے لگتا ہوں, ہم نے کہا میں بھی تو ہوں. چلو لوگ یہی کہیں گے یہ ہمیشہ کاٹا نا, ہمیشہ آپ آتے ہیں. ویری سوری. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے کامیاب فلمیں دیکھیں, ہو سکتا ہے ہمارے معیار بدل گئے ہوں. فلم تو بنے اچھی بری تو بات کی بات ہے جی. People acknowledge Mahira Khan as the biggest superstar of current times in films in Pakistan, despite the fact, box office کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں, ایک فلم ان کی ہٹ نہیں ہے. بٹ آپ دیکھ لیں ہر اشتہار میں ہر چیز میں وہ ہمایوں سعید اس نے ہٹس دی ہیں. اب یہ جو لاٹ ہے یہ بھی وہ اس ایج گروپ میں نہیں ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہرگز نہیں ہے. اس کی ایک بہت عامر بڑی خان ریزن جب آیا تھا اس کی ایج کیا تھی؟ اب دیکھیے رنبیر کپور ہے, دیکھیں نا, پتہ جب تک میں اور آپ گریسفلی ایج کرنا نہیں سیکھیں گے, جب تک میں اور آپ اپنی عمر کے حساب سے کپڑے پہننا نہیں سیکھیں گے, لال رنگ کے جاگرز پہننا نہیں چھوڑیں گے, یہ کرائسس رہے گا. آپ جگہ دیں گے تو میں آؤں گا. فلم تو بنے نا جی, فلم بنے گی تو نئے لوگ. اب تو سینما بند ہے جی, کووڈ, ویل ٹاک آن انادر سبجیکٹ. چلیے جناب, آئی ہوپ کہ میں پروگرام یہاں وائنڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اس سے پہلے کہ یہ بات کریں, تھینک یو ویری مچ. اگلے ملاقات ہوگی, دیکھتے رہیے لاسٹ یوٹیوب پہ.